بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا جو درس چل رہا ہے اس میں آج جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کی نگاہ اور بصیرت سے ہوشیار رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مومن بندہ کون ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جو خراب باتیں نہیں کرتا۔ اللہ کے مومن بندے کی نشانی ہے، یہ میں آپ سے پھر سنوں گی بھی تو یاد جب بھی ہو سکتی ہے نا، جب آپ دھیان سے سنو۔ تو اللہ کا مومن بندہ نمبر ایک وہ ہے جو غلط باتیں نہیں کرتا اور جو اپنی نماز اچھے سے پڑھتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے اور جو اپنے جسم کی پوشیدہ جگہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، جہاں سارے جسم کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے اپنے جسم کی چھپی ہوئی جگہوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ غلط کاموں میں نہیں ملوث ہونا چاہیے، غلط طریقوں سے خود کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتا ہے، یعنی اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے، چاہے کہ وہ چھوٹی سی پینسل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا بھی خیال رکھے۔ آپ اسکول میں ہیں یا مدرسے میں آئے، کوئی آپ کے پاس اپنی بک رکھا کے چلی گئی ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ گم کر دیں، یہ نہیں کہ آپ چھپا لیں، یہ نہیں کہ آپ ضائع کر دیں۔ آپ کے پاس وہ امانت ہے، اور مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی امانت کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اور اب دیکھیں نا، جب بندہ ادارے میں جاتا ہے تو استاذوں سے وعدہ ہوتا ہے نا کہ ہم اچھے پڑھیں گے، تو اب آپ اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں تو پھر آپ وعدہ تو توڑ رہے ہیں۔ اور پھر دوبارہ یہ بتایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنا زیادہ نماز کے بارے میں کہا گیا، اتنا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ نماز کا جو ہمارے اسلام کے اندر حیثیت اور مقام ہے، وہ اس ستون کی طرح جیسے یہ ہے، یہ ہٹا دو تو چھت گر جائے گی نا، تو ایسے ہی اگر ہمارے مذہب کے اندر سے نماز نکل جائے تو مذہب ہی نہیں رہے گا۔ تو نماز ایک وقت کی نہیں، دو وقت کی نہیں، تین وقت کی نہیں، ایک وقت میں دو پڑھنے کی نہیں، بلکہ 5 وقتی نماز ہے اور انہیں ان کے وقت پہ پڑھنا۔ اور اب تو مشکل ہی نہیں ہے نا، جیسے وقت آتا ہے اذان ہو جاتی ہے، بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، یہ مغرب کا ٹائم ہے، یہ عشاء کا ٹائم ہے، اور یہ فجر کا ٹائم ہے، یہ آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ میں نے جیسے کہ گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جیسے ہی وہ اللہ پاک کے پاس جائے گا، اس کی قبر میں اس کو رکھا جائے گا تو ساتھ ہی اتنے زیادہ سانپ آ جائیں گے جو اسے چپک جائیں گے، چڑھ جائیں گے، کاٹیں گے۔ چھوٹے سے کیڑے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور نماز پڑھنے میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے؟ تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے۔ اور نماز یہ ہے کہ آرام سے پڑھو۔ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہو، اور آپ دیکھو کہ ہر بندہ صاف ستھرا کتنا پیارا لگتا ہے، اور نمازوں کے وقت میں باقاعدہ وضو ہے۔ آپ جتنے بھی مصروف ہو، جتنا بھی کام کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، آپ وضو کرتے ہو، صاف ستھرے ہو جاتے ہو۔ اور وضو کا ایک ایک جو عمل ہے، یعنی ہاتھ دھونا 3 بار، پھر منہ میں پانی ڈالنا 3 بار، اس سے کتنی صفائی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ مریض ایسے ہیں جو اہل غیر ہیں، جنہیں کلی وغیرہ کا پتہ ہی نہیں ہے، کتنے مریض ایسے ہیں ان کے منہ جب کھول کے دیکھیں گے تو اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان دن میں 5 بار کلی کرتا ہے، بھلا کیڑا پڑ سکتا ہے؟
کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ناک کی بیماری ہے، ان کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی، انہیں سانس لینے میں تکلیف ہے، مسلمان دن میں 5 بار ناک میں پانی ڈالتا ہے، بھلا ناک خراب ہوتی ہے اس سے؟ سکن کی کتنی بیماریاں ہیں، لوگوں کو کس قدر شدید تکلیفیں ہیں جلد کی، لیکن مسلمان چہرہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، اللہ پاک جلدی بیماریوں سے اسے بچاتے ہیں۔ اور آپ دیکھو سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے وہ ان کے ہاں جیسے آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں، ایسے ان کے ہاں پاگل خانے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس الحمدللہ وضو ہے، وضو میں مسح ہے، سر کا مسح ہے، گردن کا مسح ہے، اس سے اللہ پاک دماغ کو اچھا رکھتے ہیں، صحیح رکھتے ہیں۔ پھر بندہ پاؤں دھوتا ہے تو سب سے زیادہ جس بندے کے پاؤں صاف ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے، جس نے پاؤں اپنے گندے رکھے وہ بیمار زیادہ رہتا ہے۔ اور نماز میں دن میں 24 گھنٹوں میں 5 ٹائم تو وضو میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھو ہماری نماز ہمارے لیے جسم کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے گر جاتے ہیں۔ آپ دیکھو آپ ہاتھوں سے دوسروں کو مار لیتے ہو، کسی کی چیز اٹھا لیتے ہو، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے سارے جسم کے وہ حصے جو وضو میں دھلتے ہیں ان کے سارے گناہ بھی ساتھ دھل جاتے ہیں، اور بندہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور وضو کر کے پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر لکھوا ہی دیتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں، جو بندہ اپنی نماز کو خوبصورت پڑھے، جو غلط باتیں نہ کرے، جو اللہ کی راہ میں دیتا رہے، جو اپنے جسم کی حفاظت کرے، جو بندہ اپنی امانت اور وعدوں کا خیال رکھے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، یہ وارث ہے جنت کے، انہیں اللہ جنت دیں گی، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو یہ مومن ہے، اور مومنوں میں سب سے اونچا مقام علماء کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عالم الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو بچوں، آپ کے گھروں میں میڈیا کی ریل پیل ہے، آپ کے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتا ہے، اور اب تو بڑے لوگوں کی تو عادت ہی جیسے بن گئی ہے کہ بس علماء کو برا بھلا کہنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کسی بھی عالم کو، کسی بھی قاری قاریہ کو، عالمہ کو کسی نے بھی کبھی کوئی کچھ بھی کہا تو اس وقت بے شک اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے، بعد میں عذاب دیں گے۔ ابھی آج کل جو بندہ اتنا مشہور ہے اپنے غلط بیانیوں کی وجہ سے، کبھی کیا بنتا تھا کبھی کیا، لیکن علماء کی وہ بندہ بہت مخالفت کرتا تھا، اب کیا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا، اور پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں اس کی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو کبھی بھی علماء کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، عالمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی عالم کو برا بھلا کہے، آپ کی محلے میں مسجدیں ہیں، آپ یہ نہیں کہ اٹھ کر خادم صاحب کو، مولوی صاحب کو جو آپ کا دل آئے کہہ دیں، نہیں، کبھی بھی آپ ان لوگوں کے بارے میں زبان سے کچھ نہ نکالو۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی عالمہ یا عالم کو کے بارے میں غلط بات کہے تو اللہ رب العزت اس کو موت کے وقت ایمان نہیں دیں گے، وہ بندہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ تو مومنوں میں سب سے بڑے مومن کون ہیں؟ علماء۔ تو یعنی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور ولی تھے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس امت میں بے شمار اولیاء پیدا فرمائے اور قیامت تک ہوں گے۔ دو آدمی ان کی شہرت سن کر بڑی دور سے ان سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ واقعہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، جو کہ سب نے مجھے سنانا ہے پھر۔
جب وہ ان کی خانگاہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں۔ ان آدمیوں نے سوچا کہ یہ کیسا ولی ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے۔ ولی تو وہ ہے جو دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضرت عبداللہ حنیف سے ملنے کا خیال چھوڑ دیا اور خانگاہ سے نکل کر شہر کی طرف چلے گئے۔ شہر میں گھوم پھر رہے تھے کہ ایک درزی کی دکان پر ان کی نظر پڑی۔ سفر میں ان کے کپڑے شپڑے پھٹ گئے تھے تو وہ اس سے سوئی لے کر درزی سے سوئی لی اور ایک سائڈ پہ اس کی دکان پہ بیٹھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگے۔ وہ دونوں اپنے کپڑوں کو سلائی کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آرام سے درزی کی کینچی اٹھا لی اور وہ چلا گیا۔ درزی اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جب کینچی کی ضرورت پڑی نہ، اس نے ڈھونڈا تو کیا دیکھتا ہے کینچی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی یہ جو دو آدمی ہیں نا، انہوں نے میری کینچی اٹھا لی، چرا لی۔ اور وہ اس نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے اور وہ ان دو کو پکڑ کر نا بادشاہ کے پاس لے گیا کہ یہ دیکھیں یہ دو ہیں جنہوں نے میری کینچی چوری کی ہے، آپ دلائیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو کہ وہ بندے آئے اور یہ اللہ کے ولی بادشاہ وقت کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اب کتنے علماء ہیں الحمدللہ جو بادشاہوں سے ملتے ہیں، وہاں ان کے ملنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی یاد دلاتے ہیں اور اللہ کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں، اور لوگ سوچے سمجھے بغیر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، فلانا تو فلاں سے ملا، فلانا تو فلاں سے ملا، اور یہ کیسا عالم ہے؟ عالم ہی کا کے اوپر تو ضروری اور ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے ملے۔ اب یہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھو ان بندوں نے صرف دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ کیسا بندہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں جاتے، ہم اس سے نہیں ملتے۔ تو آپ دیکھو بیٹھے بٹھائے ان پر تہمت لگ گئی، ان پر چوری کا الزام لگ گیا۔ یہاں سے آپ سوچو کہ کسی بھی عام انسان پہ بھی انسان اس کے بارے میں غلط صرف سوچنا، علماء کے بارے میں غلط صرف سوچنا ہی انسان کو کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہوں نے صرف دل کے اندر سوچا تھا کہ کیسا ولی ہے جو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا عذاب دیا کہ ان پر چوری کا الزام آ گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ابھی آج کل کے خاص کر کے جب حکومت بدل رہی ہے تو علماء کتنی بھری محفلوں میں ایک حاکم وقت، ایک اونچے درجے والا، کیا اس کا سٹیٹس ہے، لیکن علماء کے خلاف اپنی زبان کو چلا رہا ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ علماء کے خلاف غلط لفظ بولنا، ان کو غلط ناموں سے پکارنے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ ان دو بندوں نے صرف اور صرف ذہن کے اندر یہ بات لائی تو وہ چور بن گئے، اور پھر بادشاہ وقت کے پاس وہ اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب غور سے ان دو آدمیوں کو دیکھا تو بادشاہ سے ریکویسٹ کی، اس سے کہا کہ دیکھیے یہ چور نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں وہ تو چہرے سے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان اللہ کے ولی نے کہا یہ چور نہیں ہے، یہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ تو چوری تو اس کی کینچی کوئی اور کر کے لے گیا۔ تو آپ دیکھو اب ان کی نجات بھی اللہ کے ولی کی گفتگو سے ہوئی، ورنہ چوری کے الزام میں ان کا ہاتھ کٹ جاتا، کیونکہ اسلام میں یہ ہے نا کہ کوئی کسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، دوبارہ چوری کرے دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اب ان کا ہاتھ کٹ جاتا، لیکن اسی اللہ کے ولی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے عزت بھی بخشی اور ان کے اوپر لگا الزام بھی ہٹ گیا۔ تو اس لیے بچوں اس چیز کا خاص کر کے خیال آج رکھو، جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ نہ جانے زندگی کتنی ہے، اور اللہ آپ کو بہت علم دے، عمل دے، آپ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ جاؤ، تو ہمیشہ یاد رکھو کبھی کسی انسان کے بارے میں نہ برا سوچنا چاہیے نہ بولنا چاہیے۔ خاص کر کے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں،
ان کے بارے میں تو قطعاً اور کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے، اور اللہ رب العزت سے جڑنے کی دعا، اللہ کے رسول السلام سے جڑنے کی دعا آپ سیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھو۔ آج چونکہ ہم نے ایسی بات پڑھی ہے کہ تقدیر کا تو نہیں پتہ نا، کہ خدا نہ کرے زندگی میں ایسا کبھی وقت آئے تو ایک دعا پڑھ لیں آپ، تاکہ اللہ اس سے بچائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لینے سے اب جیسے کہ یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے یہ گناہ کسی سے ہو جائے، کسی عالم یا عالمہ کے بارے میں زبان سے غلط بات نکل ہی جائے، کسی حافظہ کے بارے میں، کسی قاریہ کے بارے میں، کسی قاری صاحب کے بارے میں، تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بچا لیتا ہے، اللہ ایسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔